کوئی پر حرف ہو تو یہ دونوں بھی پر ہوں گے، جیسے قال و قولو۔ الف اور واو مدہ سے پہلے حروف مدہ کتنے ہیں پتہ ہے نا؟ اور حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے قال، قول وغیرہ۔ اب دیکھیں الف اور واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو، پر حرف یہ کون سے ہیں؟ یہ حروف مستعلیہ ہے، یعنی وہ 7 حروف ہے جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور 7 حروف ایسے ہیں 29 حروف میں سے جن کو ہمیشہ موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ حروف جو ہے اس سے پہلے زبر ہو زیر ہو کچھ بھی ہو، اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ حروف جہاں بھی رہیں گے موٹی آواز میں پڑھے جائیں گے۔ اور ان حروف کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ خود تو موٹے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد والے حروف کو بھی کبھی کبھی پر کر دیتے ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ حروف ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس سے پہلے یا اس کے بعد والے حروف بھی پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو ابھی اس میں الف اور واو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ الف واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف رہیں گے تو یہ دونوں بھی پر ہوں گے، الف اور واو بھی پر ہوں گے، جیسے قال، تو قال میں دیکھیے قاف ہے اور قاف کے بعد الف ہے، تو الف سے پہلے جو ہے یہاں پہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا اس قاف کی وجہ سے الف بھی پر پڑھا جا رہا ہے، جیسے قال قال۔ اور اسی طریقے سے قولو میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو واو حروف مدہ ہوا، اور حروف مدہ سے پہلے ہی قاف ہے، تو لہذا قاف کی وجہ سے حروف مستعلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس واو کو بھی موٹی آواز سے یعنی پر پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 14، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ ہمیشہ پر ہوگا۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، اچھا یہاں پہ ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ لام جو ہے یہ ہمیشہ پر نہیں ہوتے، لام کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جائے، اس کو پر پڑھا جائے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو باریکی پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف لفظ اللہ یعنی کلمہ جلالت کے لام کو پر پڑھا جائے گا، کب؟ جب کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، یہ 2 حرکت ہو، کن سے زبر یا پیش، کس سے پہلے؟ کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ سے پہلے، تو لفظ اللہ کو ہمیشہ جہاں جہاں ہو وہاں ہمیشہ اس کو پر پڑھیں گے، موٹی آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ لام کو ہمیشہ باریک ہی پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ ہمیشہ پر ہوگا، جیسے اللہم وغیرہ، اللہم وغیرہ۔ اچھا ہمیشہ پر ہوگا تو اس میں 2 لام ہوتے ہیں، لفظ اللہ میں 2 لام ہوتے ہیں، ایک اور دوسرا لا، اللہ اللہ، تو یہ دونوں لام پر ہوں گے، ایسا نہیں کہ والا پر ہوگا اس کے بعد والا باریک ہوگا، ایسا نہیں، دونوں لام پر ہوں گے، اللہ اللہ، اس طریقے سے۔ اور اگر اس سے پہلے زیر ہو لفظ اللہ سے پہلے تو دونوں لام باریک ہوں گے، صرف زبر اور پیش ہو تو پر ہوں گے، زیر ہو تو باریک ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 15، اب یہاں سے قاعدہ نمبر 15 سے مد کا بیان شروع ہو رہا ہے، مد کا بیان کہتے ہیں وہ سب ساری چیزیں۔
حرف مد کے بعد حرف مد ابھی بتا دیا ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ کو. میں کل پھر سے ایک بار پوچھوں گا. حروف مدہ جو ہے، حرف مد جو 3 ہے، الف واو یا، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور مد کے جتنے قواعد ہیں اسی حروف مدہ اور دوسرا حروف لین ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور زیادہ تر حرف مدہ سے. تو ہر جگہ حرف مدہ کے بارے میں مطلب باتیں یاد رکھنا ہے تاکہ وہ کام آئے گی. قاعدہ نمبر 15، حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل کہتے ہیں، جیسے سواء وغیرہ. حرف مد کے بعد حمزہ، ابھی دیکھیے مد جو ہوتا ہے نا اس کے وجوہات، مد ہونے کے ریزن کتنے ہیں؟ تو مد ہونے کے ریزن جو ہیں 2 ہے. حمزہ سکون، یہ یاد رکھیے گا. مد کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو مد جو ہوتا ہے وہ حمزہ یا سکون آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کچھ دشواریاں ہوتی ہیں حرف میں، اس دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی مد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ دشواری ایسی ہوتی ہے، وہ ادائیگی کی دشواری ہوتی ہے، اگر مد کر لی جائے تو وہ دشواری دور ہو جاتی ہے. تو حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے ہو. تو میں بتایا ابھی کہ مد جو ہوتا ہے وہ 2 ریزن سے ہوتا ہے، یا تو حمزہ آئے تو مد ہوگا یا سکون آئے تو مد ہوگا. تو یہاں پہ حمزہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ابھی کہ مد، حرف مد کے بعد حمزہ ایک کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. تو حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو مطلب متصل ہوگا، ایک کلمے میں ہو تو متصل ہوگا، اور متصل ہوگا تو اس کا مطلب ایک ہی کلمے میں ہوگا، یعنی ملا ہوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ متصل کا مطلب ہی ملا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس سے بھی اپنے دماغ میں بیٹھا سکتے کہ متصل کب ہوگا؟ جب ایک کلمے میں ہوگا، کیونکہ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. تو حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے سواء وغیرہ. اب یہاں پہ حرف مدہ کیا ہے وہ دیکھیے. سوا میں نے کیا بتایا تھا؟ الف یہ حرف مدہ ہوگا، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اور الف کے بارے میں ایسا ہے کہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، الف سے پہلے زیر یا پیش نہیں آتا ہے. اگر الف سے پہلے کبھی زیر آ جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا، الف سے پہلے کبھی زیر آ جائے گا تو اس الف کو پڑھا نہیں جاتا ہے، کہیں بھی نہیں اس الف کو پڑھا نہیں جاتا ہے اگر زیر آ جائے تو. اور ہمیشہ الف سے پہلے زبر ہی آتا ہے. تو جب ہمیشہ الف سے پہلے زبر ہی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ الف مدہ ہی ہوگا. لہذا یہاں پہ بھی الف مدہ ہے سوا میں. تو دیکھیے سین زبر سا، واو الف زبر وا. تو یہ جو واو الف زبر، تو الف سے پہلے یہاں پہ زبر آیا واو کے اوپر، لہذا یہ الف کیا ہوا؟ الف حرف مدہ ہوا. اور کلمہ اور لکھیں کیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ ایک کلمے میں ہو. تو لہذا یہاں پہ الف جو ہے سوا میں، الف جو ہے یہ حرف مد ہوا، اور حرف مد کے بعد حمزہ دو پیش ان، یہ جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں ہے، اسی کلمے یعنی اسی کلمے کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ہی کلمہ ہے سوا. تو یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پہ حرف مد کے بعد حمزہ ایک کلمے میں ہونے کی وجہ سے مد کون سا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آیا متصل کا حمزے کے بارے میں کہ حمزہ ایک کلمے میں ہے کیسے ہے، یا حرف مد کے بعد کیا حرف مد ہے اور کون سا حمزہ، وہ سب سمجھ میں آیا نا ابھی جو بتایا؟ اچھا اب دوسرا دیکھیں، یہ تو ابھی مد متصل کے بارے میں بتا رہا تھا. مد متصل
یہ متصل کا معنی یاد رکھیں گے نا اور ذہن میں رکھیں گے تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مد متصل کون سا ہے۔ متصل کا مطلب ہی ہوتا ہے ملا ہوا، ٹھیک ہے، اور آگے آ رہا ہے مد منفصل۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا، ٹھیک ہے۔ منفصل کا مطلب جدا اور متصل کا مطلب ملا ہوا۔ اب قاعدہ نمبر 16 دیکھیے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے بِهِ انذر وغیرہ، بِهِ انذر وغیرہ۔ اچھا، یہاں پہ اب حرف مد کیا ہے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، چونکہ جو میں رول اور قاعدہ بتایا تھا وہ تو قاعدہ ہے ہی نہیں حرف مد کا۔ تو حرف مد 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ جو کھڑا زبر آتے ہیں عربی میں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جن کو کھڑی حرکات بولتے ہیں نا، کھڑی حرکات، اس میں کھڑا زبر آتا ہے، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو یہ تینوں جو ہیں، یہ تینوں اصل میں حروف مدہ ہی کے برابر ہے۔ حروف، یوں سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ کا دوسرا نام کھڑی حرکات ہے۔ جیسے نون ساکن اور تنوین ایک ہی ہوتے ہیں، بس کچھ اس میں فرق ہوتے ہیں رسمن، لکھاوٹ کے اعتبار سے، ورنہ ادائیگی کے اعتبار سے نون ساکن اور تنوین ایک ہی ہوتے ہیں۔ تنوین پتہ ہے نا سب کو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہے تو یاد رکھیے گا، 2 زیر 2 پیش 2 زبر، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن، تو تنوین اور نون ساکن ایک ہی ہوتے ہیں۔ اگزامپل، با نون زبر بن اور با 2 زبر بن۔ اصل میں با نون زبر بن اور با 2 زبر بن، آخر میں جو ریزلٹ آ رہا ہے بن، دونوں میں بن آ رہا ہے، با نون زبر بن، با نون زبر بن، تو اور با 2 زبر بن، تو ادائیگی میں دونوں سیم ہے، لیکن رسمن یعنی لکھاوٹ میں دونوں میں فرق ہے۔ با نون زبر بن جب آتا ہے تو با کو نون کے ساتھ یعنی نون ساکن کے ساتھ اس کو با کو ملا کر کے ادا کرتے ہیں، لیکن جب با پہ تنوین آئے تو اس کے آگے نون نہیں لکھا جاتا، سیدھا 2 زبر اوپر لگا دیا جاتا ہے اور وہ بن ہو جاتا ہے۔ تو لکھاوٹ میں فرق ہے لیکن ادائیگی میں دونوں سیم ہے۔ اسی طریقے سے حروف مدہ جو ہوتے ہیں اور کھڑی حرکات جو ہوتے ہیں، یہ لکھاوٹ میں فرق ہے لیکن ادائیگی میں دونوں سیم ہے۔ اور کیسے سیم ہے؟ ابھی الف مدہ کے برابر کیا ہوگا؟ کھڑا زبر، جیسے با کھڑا زبر با اور با الف زبر با، دونوں سیم۔ اسی طریقے سے با یا زیر بی اور با کھڑا زیر بی، دونوں سیم۔ اسی طریقے سے با واو پیش بو اور با الٹا پیش بو، دونوں سیم ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کھڑی حرکات اصل میں حروف مدہ ہی ہوتے ہیں ادائیگی میں، صرف لکھاوٹ میں فرق ہوتا ہے ورنہ ادائیگی میں سیم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کھڑی حرکات جو ہے یہ اصل میں کس کے برابر ہے؟ بولیں گے بڑی حرکات مد کے برابر، حرف مد کے برابر۔ ہاں، حرف مد کے برابر تو ہے، سمجھ گیا۔ تو مطلب کون سا حرف مد؟ یا واو الف، کون سا؟ کیسے یار، کھڑی زیر ہے نا، وہ کھڑی زیر ہے، اس میں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، یا مدہ کے برابر، ہاں یا مدہ کے برابر، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر، الٹا پیش واو مدہ کے برابر، سمجھ گئے؟ تو جہاں بھی کھڑا زبر آئے گا اور اس کے بعد اگر مد ہو رہا ہے، کھڑا زبر کے بعد مد کے کوئی ریزنس آ رہے ہیں، تو وہاں پہ الف مدہ سمجھنا ہے۔
اور کہیں پہ کھڑی زیر کے بعد اگر حروف مدہ ہو رہا ہے، مطلب کھڑی زیر کے بعد اگر مد کے ریزنس آ رہے ہیں، کوئی حمزہ یا سکون آ رہے ہیں اور مد ہو رہا ہے تو وہاں پہ یا مدہ، اور الٹا پیش کے بعد اگر مد ہو رہے ہیں تو وہاں پہ واو مدہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، الف کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر کوئی الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ عربی میں نوری قاعدہ یا نورانی قاعدہ پڑھے ہوں گے تو وہاں پہ حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ سکون بھی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سکون بھی آ جائے تو وہ حمزہ ساکنہ کے حکم میں ہوتا ہے، حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے وہ، تو لہٰذا الف ہمیشہ خالی ہوگا، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، لہٰذا یہاں پہ بہی انذر جو ہے، بہی انذر، تو بہی کے بعد جو ان ہے، حمزہ نون زبر ان، تو یہ الف کی شکل میں حرکت جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ الف کی شکل میں یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ تو الف ہے، حضرت بولے کہ حمزہ ہونا چاہیے، تو یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گا تو وہ حمزہ شمار ہوگا، اور وہ حمزہ ہی ہے اصل میں۔ تو بہی جو ہے یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ بہی، اور یا مدہ کے بعد ان جو ہے حمزہ نون زبر ان، تو اس کا جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، کیوں؟ کیونکہ بہی ایک کلمہ ہے، انذر ایک کلمہ ہے، تو دو کلمے ہو گئے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور منفصل کا مطلب ہی ہوتا ہے الگ، جدا، تو لہٰذا یہاں پہ جدا ہے کلمہ، بہی الگ ہے، انذر الگ ہے، تو یہاں پہ کون سا مد ہوگا؟ مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جی حضرت۔ اوپر کا مد متصل، نیچے مد منفصل۔ اچھا، مد کس کو کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں کہ حرف مد کو اس کی مقدار، حرف مد کو اصلی مقدار سے روایت کے موافق بڑھا کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کو مد کہتے ہیں۔ حرف مدہ کو اس کی اصلی مقدار سے روایت کے موافق بڑھا کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے مد کس کو کہتے ہیں، اور لغوی معنی جو ہوتا ہے اس کا کھینچنا ہوتا ہے، لیکن اصطلاح قرآ میں حرف مد کو اس کی اصلی مقدار سے روایت کے موافق بڑھا کر پڑھنا، روایت کے موافق یہ کہنا ضروری ہے کہ روایت کے موافق بڑھا کر پڑھنا، بڑھانے میں ایسا نہیں ہو کہ کتنا بھی بڑھا دیا جائے، نہیں، بلکہ جو روایتاً ثابت ہے اسی کے موافق بڑھا کر پڑھنا، یہ مد میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں حاشیے میں دیکھیے، 7 نمبر حاشیہ دیکھیے، 15 نمبر قاعدے میں لکھا ہوا ہے نا، لگا ہوا ہے حرف مد کے بعد، اسی حرف مد کے اوپر 7 نمبر حاشیہ ہے، وہ نیچے دیکھیے۔ مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اس کی مقدار حرکت کی دگنی ہے۔ اگر حمزہ یا سکون ہو تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں، اس کی مقدار یہ ہے کہ حرف مد کو اصلی مقدار سے روایت کے موافق بڑھانا، یہ مد فرعی۔ اور اصل میں جتنی بحثیں ہوں گی وہ مد فرعی کی ہی بحث ہوگی آگے، ٹھیک ہے؟ مد اصلی کا معاملہ ختم ہو گیا، حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور مد اصلی کی مقدار یہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ دیا جاتا ہے، بس وہ مد ہو گیا۔ اب جتنی مد منفصل، مد متصل، لازم، عارض، لین لازم، لین عارض، یہ سب مد کی جو قسمیں ہیں یہ حرف
یہ حروف فرعی کی ہی قسمیں نکلیں گی آگے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا آپ لوگ یاد کر کے لائیں گے کل انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں بولیے۔ یہ متصل اور منفصل ان کو ادا کرنے میں بھی کچھ تفصیل ہے یا تفصیل سے بھی ایسا کچھ؟ نہیں مد متصل جو ہے نا اس کی مقدار زیادہ ہے اور مد منفصل کم ہے، اور مد منفصل جو ہے یہ بالکل اس کی ادائیگی کم ہے، جیسے 2 الف 2.5 الف ہے، لیکن مد متصل جو ہے ادا کرنا ضروری بھی ہے۔ اور مد متصل کی مقدار 3 الف ہے کم سے کم، جیسے الصفحاء، سیقول الصفحاء میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ اور بما انزل میں جو مد ہے بما انزل الیک، اس میں مد منفصل ہے۔ مد متصل مد منفصل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے جو مقدار بھی ہوتے ہیں نا مد متصل کی، یہ مد منفصل سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی وہ آئے گا سب، وہ نیچے آنے والے ہیں وہ سب بحث۔ اور کوئی بات؟ مجھے آتے ہیں 50 روپے، کہتے ہیں ایک اور مجھے 50 روپے، ہاتھ کا رومال لینے جاؤ 50 اور روپے۔ جو میں پڑھایا ہوں نا وہ شروع سے نیچے حاشیے میں سے وہ سب پوائنٹ لکھ کر کے رکھیے گا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے آگے چل کے وہ یاد نہیں رہے گا تو ٹھیک ہے۔ ابھی میں تھوڑا کیا ہے تو صحیح بتاؤ۔ 220 دے دو، کمائی تھوڑی نہیں ہے اس کو، نہیں بھاؤ نہیں ہوگا، میرے کو بھی نہیں آتا بھیا، چل 210 دے ہٹا جا، 170 دے دو، نہیں 170 مت دے۔